جب وہ گجرات اسٹیڈیم دیکھتے ہیں، جب وہ سرگودا کا مجمع دیکھتے ہیں، جب بہاولپور کی کیفیت دیکھتے ہیں، جب پشاور کا جنون دیکھتے ہیں، تو ان کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ملک میں، جس طرح کی غیر قانونی بندشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میڈیا چینلز کو، سر بول کو بند کیا گیا بغیر سنے، آج سنائی کورٹ سے ریلیف تو ہمیں ملا ہے لیکن بحالی نہیں ہوئی ہے، سزائیں مل رہی ہیں، کس بات کی مل رہی ہیں، کب تک یہ سب کچھ چلے گا؟ دیکھیے، مجھے حیرانی ہوتی ہے، ایک طرف میڈیا کی آزادی کا راز الاپنے والے جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ چینل جو دونوں نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، حکومت کا بھی اور اپوزیشن کا بھی، ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ کبھی بول کو بند کر دیا جاتا ہے، کبھی آپ کو آفر کر دیا جاتا ہے، کبھی آپ کا نمبر چینج کر دیا جاتا ہے، کبھی آپ کے اینکرز کو ہیرس کیا جاتا ہے، اور یہی ہم نے دیکھا رویہ ARY کے ساتھ بھی اپنایا گیا۔ ان کے لوگوں کو برخاست کروایا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ یہ میڈیا کی آزادی کے بالکل خلاف ہے یہ ایسی حرکتیں، اور میں حیران ہوں کہ وہ جو چیمپئن ہیں میڈیا کی آزادی کے، جو بنتے تھے پیپلز پارٹی والے اور نون والے، آج خاموش کیوں ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سینیٹر شیری رحمان صاحبہ جیسے لوگ، رضا ربانی جیسے لوگ جو ایڈوکیٹ ہیں آن فریڈم آف ایکسپریشن، وہ آج خاموش ہیں اور دیکھ رہے ہیں، خاموش تماشائی بنے ہیں۔ میں اس رویے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، اور آپ دیکھیں عوام کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ آج ریٹنگز اگر بول کی چڑھ گئی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ بول کو دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ ARY کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ آج دونوں ٹاپ چینل بن گئے ہیں، اور وہ جو چینل ٹاپ پہ ہوا کرتے تھے وہ سرکار کی کاسا لیسی کرتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، لوگ سوئچ کر دیتے ہیں آپ کی طرف۔ تو یہ بڑی واضح ہے کہ عوام کا رجحان کس طرف ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں وہ وہی دیکھیں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب پہ بہت سارے مقدمات ہیں، آج توہین عدالت پہ پھر جواب بھی جمع کرایا گیا، پھر توشہ خانہ ریفرنس ہے، فورن فنڈنگ کیس ہے، بار بار حکومتی وزراء کے ہم بیانات دیکھتے ہیں شاہ صاحب جو کہتے ہیں گھیرا تنگ ہو رہا ہے، بہت جلدی عمران خان پھنسنے والے ہیں۔ یہ حکومت واقعی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے یا صرف زبانی کلامی یہ معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ عمران خان صاحب سے گھبرائے ہوئے ہیں، یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور پھر جب وہ جلسے دیکھتے ہیں، جب وہ گجرات اسٹیڈیم دیکھتے ہیں، جب وہ سرگودا کا مجمع دیکھتے ہیں، جب بہاولپور کی کیفیت دیکھتے ہیں، جب پشاور کا جنون دیکھتے ہیں، تو ان کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ چشتیاں بہاول نگر میں ہوں گے، اور کل انشاءاللہ وہ ملتان تشریف لا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے، انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کہ ملتان کا ان کا تاریخی استقبال ہوگا، ملتان کے لوگ ان کے منتظر ہیں۔ تو یہ گھبراہٹ جو ہے اور یہ سیاسی انسیکیورٹی جو ہے وہ ان کو مجبور کر رہی ہے کہ ان کو مقدموں میں جکڑیں۔ کبھی نااہلی کی بات کرتے ہیں، کبھی جو فورن فنڈنگ جو بنتی ہی نہیں ہے وہ غلط اصطلاح استعمال کرتے ہیں، فورن فنڈنگ کا کیس بنا دیتے ہیں، کبھی جناب دہشت گردی کے الزام لگا دیتے ہیں، کبھی گھر کے سرچ وارنٹ بنا دیتے ہیں، کبھی ہمارے کارکنوں پر تشدد کرتے ہیں، 25 مئی کو جیسے کیا گیا۔ آپ دیکھیں شہباز گل کو جس طرح سے اسے تشدد اس پر کیا گیا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ سب چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لوگ ان حکمرانوں سے متنفر ہو چکے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اقتدار کی خاطر یہ کہتے تھے کہ جناب تحریک انصاف کی حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ شاہ صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خبر کی تصدیق میں کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ پچھلے دنوں کچھ میڈیا چینلز نے خبریں چلائیں کہ عمران خان نے بیک ڈور رابطے کیا میاں صاحب سے، پھر خبر کی تصدیق یوں ہوئی کہ عمران
خان نے نہیں بلکہ عمران خان سے رابطے کیے گئے ہیں اور ان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ قبل انتخابات جو بات کر رہے ہیں اس پہ کوئی شرط جس پر کوئی بات کر لی جائے. کیا آپ تصدیق کریں گے کہ عمران خان صاحب سے کیا کوئی رابطے کیے گئے ہیں بیک ڈور چینل سے؟ دیکھیے، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں اور جو میری پارٹی کی چیئرمین ہے، میں بالکل مائنڈ میں کلیئر ہوں. عمران خان اس وقت نہ نواز شریف سے رابطے کے لیے تیار ہیں نہ آصف علی زرداری سے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے ملک کو اس دلدل میں دھکیلا ہے. آج پاکستان جس معاشی بحران کا شکار ہے وہ ان دونوں حضرات کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور وہ اداروں کا بگاڑ پیدا کیا. آپ دیکھیں کہ اس وقت یہاں میں حیران ہوں کہ یہاں یہ پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین گیلانی صاحب کیمپین کر رہے ہیں اور سندھ بالکل پیپلز پارٹی کی 14 سال سے حکومت ہے. کوئی پرسان حال نہیں، کوئی داد رسی نہیں، لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، لٹ گئے، اجڑ گئے لوگ. ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے. اور یہ صرف اپنی بیان بازی تک لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم فلڈ ریلیف کے لیے ہم نے اپنا جلسہ کینسل کر دیا. بھئی ہم نے کہا کہ اب فلڈ ریلیف کے لیے آپ نے کہاں کینسل کیا؟ یہ تو وہ حضرات ہیں جنہوں نے فلڈ کے ہار نہیں چھوڑے بیگم اردگان کے، تو یہ فلڈ ریلیف میں کیا دلچسپی لیں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں جلسہ کرنا تو بلا لیں آصف علی زرداری کو، کہ آئے ملتان میں جلسہ کر لیں. میں سمجھتا ہوں 4 ووٹ بڑھانے کی بجائے کم ہی ہو جائیں گے. اچھا چلیں، زبردست. شاہ صاحب بہت شکریہ. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کل ملتان میں جلسہ بڑا تاریخی جلسہ ہوگا. بہت شکریہ. ایک بار پھر نمبر 1 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.